الفاظ میں حضرت والا نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے جو کبھی کبھی ہمارے دل میں کھٹکتی تھی، لیکن حضرت والا نے بڑے قوت سے بعد میں بیان فرمایا کہ دیکھو، ایک تو ثواب ہے تکلیف کا اور ایک ثواب ہے صبر کا، تکلیف پر صبر کرنے کا۔ دونوں ثواب اپنی اپنی جگہ ہیں۔ یعنی اگر فرض کرو کہ کوئی شخص تکلیف تو پہنچی اس کو، لیکن جیسا صبر کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، جس طرح کا صبر کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، تو بھی فرماتے ہیں کہ تکلیف کا ثواب اپنی جگہ مل جائے گا، تو کیونکہ تکلیف کے اوپر مستقل اجر ہے، وہ اپنی جگہ مل جائے گا۔ ہاں، بے صبری کا اگر کوئی عمل کیا ہے اس کا گناہ بھی ہوگا، لیکن وہ ثواب ضائع نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ ملے گا، اور بے صبری کا گناہ الگ ملے گا۔ اور اگر اس پر صبر بھی کر لیا، اس معنی میں جو میں نے عرض کیا، صبر بھی کر لیا تو دوہرا اجر ہے، تکلیف کا اجر الگ اور اس پر صبر کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا، رضا بالقضاء کا اجر الگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس واسطے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں ہے جو کسی مومن کے لیے مآل کا نقصان دہ ہو۔ ہر حالت میں اس کے لیے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، تکلیف میں بھی فائدہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو کسی اونچے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، کسی اونچے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہاں تک وہ اپنے اعمال سے پہنچ نہیں پا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی شفقت اور محبت کی بنیاد پر وہ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی دنیا کے اندر تکلیف دیتے ہیں جس کے اوپر اس کو وہ صبر کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پہنچانا چاہتے ہیں، اور عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا ایک حصہ ہے۔ اور میں نے اپنے شیخ العارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک واقعہ سنا، بعد میں کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی، ملا نہیں، لیکن ظاہر حضرت نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہی ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ مطہرہ تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا وہ بیمار ہوئی مرض وفات میں، تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کی تیمارداری فرما رہے تھے۔ تو جب انہوں نے کسی تکلیف کا اظہار کیا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خدیجہ تم اس بیماری سے بچو گی نہیں اور اسی میں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ یہ کئی روایت حضرت والا نے دیکھی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر یہ اشکال ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بیماری کی حالت میں یہ بات کہنا، تیمارداری کے آداب میں سے یہ ہے، عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی بیمار کرسی کے لیے جائے تو اس کے سامنے کوئی تسلی کا کلمہ کہے، اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ جب کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو کوئی تسلی کی بات اسے کہہ دیتے کہ بھئی لا باس طہور انشاءاللہ، مثلا تسلی کی بات فرماتے تھے، نہ یہ کہ اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی تم بچو گے نہیں اس بیماری میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا بظاہر اس لیے فرمایا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ملنا تھا آخرت میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اعمال، عام اعمال کی بدولت اس مقام تک پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جہاں جس طرح یہاں رفیق حیات رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پر بھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف عطا فرمانا تھا. تو چونکہ اعمال کے ذریعے وہاں تک پہنچنا مشکل تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ چوٹ دل پر ایک چوٹ دے دی تاکہ اس چوٹ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام وہاں تک پہنچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحتوں کو کون جانے اور کون اس کی کھود کرید کر سکتا ہے. لہذا جب بھی کوئی صدمہ، کوئی تکلیف، کوئی رنج پہنچے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا ایک کرشمہ سمجھ کر آدمی کو چاہیے کہ اس کو برداشت کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے اوپر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبر کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے اور دوسرے جنتی اس ثواب کو دیکھیں گے تو وہ بعض اوقات یہ تمنا کریں گے کہ کاش زندگی میں ہماری کھالوں کو قینچی سے کاٹا گیا ہوتا اور ہم اس پر صبر کرتے تو اس پر صبر کا ہمیں یہ اجر ملتا. تو اس لیے کوئی تکلیف بھی ایسی نہیں ہے جو ایک مومن کے لیے رحمت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ایک رحمت ہے، رحمت کا عنوان ہے، رحمت کا ایک عنوان ہے جو تکلیف بھی آتی ہے. تو سبق یہ دیا گیا ہے کہ چھوٹی تکلیف پہنچے یا بڑی پہنچے، ہر تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ آدمی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ صرف مرنے کے وقت ہی کہنا چاہیے، کسی کے مرنے پر ہی کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچے اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ سنت ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ صبر کا ایک مظاہرہ ہے اور صبر کی ایک صورت ہے کہ بندہ یہ کہے کہ ہم اللہ کے ہیں، لہذا اس نے جو کچھ بھی فیصلہ کیا ہمارے حق میں برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے تکلیف نہیں پہنچی روشنی کے چلے جانے سے؟ کیونکہ تکلیف پہنچی لہذا یہ موقع ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا. تو اس واسطے جو کوئی بھی چھوٹی ہو یا بڑی تکلیف پہنچے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ صبر علی الطاعہ ہو یا صبر علی المعصیہ ہو یا صبر علی المصیبہ ہو، یہ سارے دین کو سمیٹ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے.